الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج 21 رمضان المبارک اور یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ہم نے آج کی نشست پوری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و برکات پر رکھی ہے، ان کی شان و توصیف پر رکھی ہے. اسی پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے. اور حضرت علی کی شہادت کا دن، سجدے میں شیر حق کا دوبارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر. 21 رمضان المبارک یوم شہادت
داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حیدر کرار، ابو الحسن ابو تراب، ید اللہ ابو الحسنین، نفس اللہ، اسد اللہ، زوج البتول، سید العرب، ذوالقرنین الشاہد، خلیفہ چہارم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح فجر کی نماز کے وقت عین حالت نماز میں ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا۔ 2 روز تک آپ انتہائی کرب میں اور تکلیف کی حالت میں رہے اور 21 رمضان کو نماز فجر کے عین وقت آپ نے جام شہادت حاصل کی۔ اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و برکات کے لیے ہم نے علماء کرام کو یہاں بٹھایا ہے، جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ بلکہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی، اور میرے ساتھ موجود علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب موجود ہیں، جو کہ شروع رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہمارے مہمان عالم دین بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، اور تراز ناصر ہمارے ساتھ موجود، اور قاری اسامہ رحمانی کی خوبصورت آواز سے آپ تلاوت قرآن پاک کو سماعت کرتے ہیں ہر روز۔ سب سے پہلے جو سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء، ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے تمام مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے۔ میں علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کس نبی کا آج ذکر کریں گے؟ جی، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ شمویل، شین میم واو یا لام، شین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جو ہے جزم ہے، واو کے نیچے زیر ہے، یا پر بھی جزم ہے اور آگے لام ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت بسم اللہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابعث ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آج اس خصوصی پروگرام میں، خصوصی بلکہ خاص الخاص سلسلے میں جس نبی کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، بعض نے یہ بھی لکھا کہ یہ اشماویل ہے، اور اشماویل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسمع لی دعاءً، کہ میری دعا کو میرے لیے سن لے۔ حضرت شمویل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے کچھ صدیاں بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ ان پر ایک جابر بادشاہ کو مسلط کیا جاتا ہے، جس کو جالوت کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ بنی اسرائیل کی بت پرستی، سرکشی، ظلم و ستم کی وجہ سے ان پر اللہ کریم نے ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کیا کہ جس نے انہیں فلسطین کے علاقوں سے نکال دیا، قتل و غارت کی، اور ان پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا۔ بیان تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ انہی کے گناہوں کی وجہ سے اور انہی کی شرک کی وجہ سے کیا۔ یہاں رک کے یہ بھی بتاتا چلوں، قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے، جس قوم پر کوئی ظالم حکمران، جابر حکمران آتا ہے، وہ ان کے کالے کرتوتوں کے سبب سے آتا ہے۔ خیر، بنی اسرائیل والے اتنا مغلوب ہو گئے کہ انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اسی اثنا کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، وہاں بیٹھ کر ایک بزرگ کے پاس تورات شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ وہاں ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت جبریل امین آپ کو آپ کے شیخ کی آواز میں صدا لگاتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، اپنے شیخ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے بلایا ہے، فرمایا کہ ہاں، وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ امر الہی یہی تھا، آپ کو نبوت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، اعلان نبوت کیا۔ یہ بنی اسرائیل والے کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کس نبی کے ساتھ بے رخیاں کی، روش تو ان کی یہی تھی کہ نبوت کا انکار کرنے والے تھے۔ کہنے لگے آپ کہاں سے نبی ہو گئے، آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا سمجھنے کی کیا بات ہے، مجھے اللہ نے حکمت
اور اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ دعا کریں ہم میں کوئی بادشاہ پیدا ہو جو کہ جالوت کے اوپر تسلط جمائے، اسے اپنے قہر و غضب کا نتیجہ بنائے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے اندر ایک غریب مسکین شخص کو بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل والے پھر انکاری ہو گئے، یہ کہاں سے بادشاہ بن گیا؟ بادشاہت تو یہود بن یعقوب میں، نبوت تو لاوی بن یعقوب میں، اس کا سلسلہ نسب تو ان دونوں سے نہیں ملتا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا یہی بادشاہ ہے، تم اس کے زیر سایہ آ جاؤ۔ جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ نشانی بتائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ عصا مبارک، وہ صندوق، وہ سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ شریف میں ہے، یا اللہ وہ واپس آ جائے۔ جب وہ واپس آ گیا اور نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ جالوت کے مقابلے میں اب طالوت آ گیا، جنگ کا بازار گرم ہوا۔ کہا گیا کہ ہم جب جنگ کی طرف جائیں گے تو نہر سے پانی نہیں پینا، سورہ بقرہ میں اس کی بھی تفصیل ہے۔ کچھ نے پی لیا، تھوڑے گنے چکے باقی رہے جنہوں نے نہیں پیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ ان کی تعداد 310 یا 313 کے لگ بھگ تھی۔ نبی علیہ السلام اس کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے جتنے میرے بدری صحابہ ہیں اتنے ہی طالوت کے سپاہی تھے۔ طالوت نے جنگ کی، جہاد کیا، بنی اسرائیل والے پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو کہا تھا ہم جہاد کریں گے۔ ان کی روش یہی تھی، باتیں بہت کرتے تھے مگر پھر عین ٹائم پر پیچھے ہٹ جاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، دغا بازی کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، یہاں تک کہ طالوت نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سارے جالوت کی فوجیں مغلوب ہو گئیں۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو جالوت کے سامنے آتا۔ طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو اس جالوت کو مارے گا میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اپنی سلطنت کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، آدھا اس کو دے دوں گا۔ اسی اسنا میں حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں تھے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلواروں کا کام کرتے تھے، اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا، جالوت کے مقابلے میں گئے، اسے واصل با جہنم کیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا، سلطنت کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پر خود حکومت کرنے لگا اور ایک پر داؤد علیہ السلام حکومت کرنے لگے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ داؤد علیہ السلام کے ذکر خیر میں اس قصے کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ مطلوبہ اور عطا کردہ وقت اتنا ہی تھا۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں آپ نے سماعت کیا حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اور میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات جو کہ رمضان الکریم کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت قرآن پاک سے، اور یہ مختلف ہمارے جو سیگمنٹ ہوتے ہیں، قصص الانبیاء ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کے بعد، اس کے بعد پھر ہم لیتے ہیں قصیدہ بردا شریف، اس کے بعد پھر ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے عالم اور ہم۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور سیگمنٹ ہے قصیدہ بردا شریف جو کہ قاری اسامہ رحمانی اور ترازینا سے مل کر پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ قصیدہ بردا شریف پیش کریں آپ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خیر الخلق كلهم. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچے میں نعرہ یا رسول اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پاتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سیگمنٹ تھا ہمارا قصیدہ بدہ شریف کا، جو کہ مل کر قاری اسامہ رحمانی اور طراز ناصر نے مل کے پیش کیا. اب جو سیگمنٹ ہے ہمارا عالم اور ہم، علامہ صاحب ایسا ہی ہے، عالم اور ہم، عالمان و عالمہ. ہاں. تو اور آج جو ہم ذکر و توصیف کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر، کیونکہ 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. تو آج ہم بات کریں گے حب علی پر اور محبت اہل بیت پر. میں سب سے پہلے بات کروں گا ہیرا شرازی آپ سے. آپ بتائیں حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کتنی ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد. وبعد السلام علی ولیہ و امینہ و اخیہ و وصیہ و وزیرہ و ناطق الحجتہ علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، امام المشارق والمغارب، سید الوسیین، قاتل المشرکین، والد شبیر و شبر، قاتل مرحب و انتر، قولا فی شانہ ضربت علی یوم الخندق، افضل من عبادت الثقلین. میں مولا کائنات کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کروں تو یوں آغاز کروں کہ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جا، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، اور علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. واہ واہ واہ. میں مولا کائنات کے ذکر کا آغاز کروں
کروں وہ علی، جس طرح سے ابھی انٹرو میں کہا گیا، اور بہت اچھا لگا مجھے کہ مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، شاہل فتح، ولی اللہ، مولائے کائنات، کلیمت الرحمن، مفسر قرآن، سلطان انس والجان، مظہر العجائب والغرائب، شہ سوار احد و بدر و خیبر و خندق و حنین، یعصب الدین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، نفس الرسول، زوج البتول، علی عربی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، ہاشمی ہیں، حیدر کرار۔ یہ وہ علی ہیں جو عرش منیر پہ پہنچے تو اولا بنے، ممبر غدیر پہ پہنچے تو مولا بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جہاں تک سوال کیا گیا کہ علی کی محبت کتنی ضروری ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مستند ترین حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ اپنی زبان وحی ترجمان سے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتے، لو ان الریاض اخلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب مع فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن حساب کرنے والے ہو، انسان لکھنے والے ہو، تب بھی علی کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک فارسی شاعر ہیں، انہوں نے مولائے کائنات کی شان کو دیکھتے ہوئے کہا، کہتے ہیں خطاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ تھر کنم سر انگشت و صفے بے شمورم۔ کہتے ہیں علی آپ کے فضائل کا شمار کرنے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے۔ کتاب کے صفحے کیسے گنے جاتے ہیں؟ انگلی کو گیلا کرتے رہیں اور صفوں کو پلٹتے جائیں۔ کہتے ہیں سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل کی کتاب کے صفحے پورے نہیں ہوں گے۔ تو ایک عالم انہوں نے کہا کہ علی کے فضائل کے سمندر کو درک تو نہیں کر سکتے، لیکن جب جب پیاس لگے تو اس دریا میں غوطہ لگا لیا کریں تاکہ تھوڑی تشنگی کم ہو۔ ہم ابھی افطار کر لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، افطار کر لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، لیکن فضائل علی کی عجیب کشش ہے کہ جتنا بیان کیا جائے تشنگی اتنی بڑھتی جاتی ہے، دل چاہتا ہے سنتے جاؤ، سنتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ کیا کمال ہے مولائے کائنات کی محبت کا کہ جب آپ کائنات میں آئے، آپ دیکھیں مقام کتنا بڑا ہے، جب کائنات میں آئے تو 3 دن تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا تو بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں رسول اللہ اس بچے نے ابھی تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، جیسے ہی خوشبو رسالت کو محسوس کیا فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ کائنات میں آتے ہی ساتھ جس سے سب سے پہلے رخ انوار رسالت کی زیارت کی ہو اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور مولا نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا تو شعراء کیا جو شاعری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نظر کا نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا ہے، لیکن نظر کا نظر سے کمالات منتقل ہونا پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے مولائے کائنات کی نظروں پر نگاہ کی تو علم رسالت علم علی میں تبدیل ہو گیا، اور کیا کہنے اس بچے کے بچپن میں پہلی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر کی تو علم رسالت کا سودا کر لیا، جوانی میں ایک نیند رسول اللہ کے بستر پہ سو گئے تو اللہ کی مرضی کا سودا کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا شان و توصیف اور ذکر علی آپ نے کیا، ماشاءاللہ ہمیں بھی آپ نے تر و تازہ کر دیا۔ یہ مولا کے ذکر اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین آپ کو صلہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں بات کروں گا علامہ صاحب آپ سے، حضرت یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، آپ کا مرتبہ؟ بات یہ کہ جب اللہ کے رسول دعا کریں وجلنی من لدنک سلطان نصیر، پروردگار اپنی طرف سے نصیر دے، مانگا کس سے تھا؟ اللہ سے نصیر مانگا، تو آنا کس کے پاس کس کے گھر سے چاہیے تھا؟ جس سے مانگا ہے اسی کے گھر آنا چاہیے تھا، اسی گھر سے ملنا چاہیے تھا۔ اللہ سے مانگا تھا اور نبی لینے بھی اللہ ہی کے گھر گئے علی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا دنیا میں بڑے معاملات ہیں، جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس فضائل کے اندر چیزیں نکالنا شروع کرتے ہیں، نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب کسی کے سامنے اگر یہ بیان کیا جائے کہ مولائے کائنات نے اللہ کے رسول کی گود مبارک میں آنے کے بعد توریت کو تلاوت کری، زبور تلاوت کری، انجیل کی تلاوت کری، قرآن مجید کی تلاوت کری، یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب اتنا چھوٹا سا بچہ جو 3 دن کا بچہ ہے وہ تلاوت کرے؟ ہاں بھائی واقعی ممکن نہیں ہے۔ اگر نبی جیسا ہاتھ موجود ہو تو کنکر آ کے کلمہ پڑھ سکتا ہے، پتھر سنگریز آ گیا۔ اچھا پتھر کی صفت کیا؟ وہ کبھی بولتا نہیں ہے، صفت نہیں ہے پتھر کی۔ انسان کی صفت ہے وہ بولتا ہے، اس کو حیوان ناطق کرتے بولنے والا۔ یہ نبی کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ پتھر بول رہا ہے، کہ بتائیں جب ایک پتھر بول سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ نبی کی آ کے گود میں تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کمال گود نبوت تھا۔
وہ علم جو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے ملتا وہ اپنے زبان کے ذریعے مولا کائنات میں اس کے اندر دیا مولا کائنات کو. اور مولا کائنات وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیدائش کے وقت سے اللہ کے رسول کو دیکھا اور آخری وقت تک دیکھا. اچھا اب صحابہ کرام کی بات آتی ہے. اب صحابہ کرام کی عمر کی بات نہیں کریں, صحابیت کی عمر کی بات کریں. صحابیت کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا. 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جتنا بھی بڑا صحابی ہے اس کی صحابیت کی عمر 23 سال ہے. صحیح ہے. اس نے صحابی بننے سے پہلے بے شک دیکھا ہوگا, لیکن صحابیت کے دوران اس نے 23 سال اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی دیکھا. مولا کائنات نے کتنے عرصے سے دیکھا؟ پیدائش سے دیکھا. یہ بھی مولا کی ایک فضیلت ہے کہ مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ, بلکہ لمحہ در لمحہ رسول خدا کے ساتھ گزارا. اب آپ یہ چیز اور دیکھیں کہ جب دعوت ذل شیرہ ہوئی, اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس تبلیغ میں میری مدد کرے گا اللہ کے پیغام پہنچانے میں؟ مولا کہنا بہت چھوٹے ہیں. کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آپ نے کیا کہا یہ میرا وسیع جانشین ہے, میرا وزیر ہے. لیکن کبھی مولا کائنات کو یہ نہیں کہا اے علی تم چھوٹے, دیکھو کوئی ایسی کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے دنیا مجھ پہ انگلی رہے. آپ نے اتنے چھوٹے بچے کو اپنا وزیر بنا دیا کہ دیکھیں یہ بچہ کیا کام کر رہا ہے. کیونکہ نبی کو اپنی تربیت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ میں اس علی کی تربیت کر رہا ہوں جو ابو طالب کا بیٹا ہے. اب دعوت ذل شیرہ ہوئی, کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں. پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کے رسول نے بلانا ہے. تو بس سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. یا رسول اللہ آپ اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں نا, تو آپ اللہ کے گھر میں جا کے دیجئے, آپ ابو طالب کے گھر میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا پیغام ایک ایسے گھر میں دینا چاہتا ہوں جہاں پہ توحید پرست ہوں, جہاں کوئی بتوں کی پرستی نہ ہوتی ہو. وہ کافر جو نبی کو تانا دیا کرتے تھے, ابتر جیسا تانا نبی کو دیا. اللہ اکبر. کیا وہ کافر چھوڑ دیں گے نبی کو کسی بات کے اوپر؟ اگر ابو طالب کے گھر میں بت ہوتے تو کافر سب سے پہلے یہی تانا دیتے کہ اے محمد پہلے ابو طالب کے گھر سے بتوں کو نکالو, پھر ہمیں توحید کی دعوت دینا. یہ نہ دینا کافر کا تانا بتا رہا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا. اور جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ہی اسی طرح کری کہ وہ رسول کے جانثار رہیں. واہ 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 واہ. بھائی بچپنا ہے ابھی. اچھا لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, تاریخ کو پورا پڑھتے ہیں پھر تاریخ بیان کرتے ہیں. جی ابو طالب وہ ہیں کہ جن کے گھر کھانے کو نہیں تھا, وہ فاقے تھے اور یہ تھا. مجھے بتائیں آج کے دور میں جو شخص اپنے بچوں کا پیٹ نہ پال سکتا ہو اس کو کوئی کونسلر بناتا ہے؟ نہیں بناتا. اس کو کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا. تو مدعا جس شخص کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو اس کو لوگ سردار کیسے مان لیں گے؟ صحیح بات. ابو طالب کا معاملہ کیا ہوا؟ اصل معاملہ یہ ہوا کہ ابو طالب تھے تاجر. جب 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے چلے تو لوگوں نے, دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور آپ اس کی حفاظت کریں گے, ایسا نہ ہو کہ لوگ پہچان لیں اور ان کو قتل کر دیں. تو جناب ابو طالب نے تجارت کو محدود کیا. کس کے لیے؟ نبی کی خاطر. یعنی جو ذات حفاظت رسالت و نبوت کے لیے اپنے بچوں کو فاقے تک لیا اس کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی. اچھا میں بات کروں گا مولانا آپ سے, علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب آپ سے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ ابن ملجم نے نماز کی حالت میں حضرت علی پر وار کیا, نماز کی حالت میں تھے, پیچھے سے وار کیا. ہاں بہت ساری باتیں ہیں, یا اپنا اپنا موقف بیان کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے, ورنہ ہمارے پاس بہت اچھے سے پلیٹ فارم ہے جہاں ہم یہ موقف دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صحابیت پہلے سے ہے تو اس وقت تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا. اہل سنت کے نزدیک تو قرآن مجید جو ہے وہ 40 سال کے بعد نازل ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہنا ہے کہ تجارت کا پیسہ نہیں تھا تو اس کو کونسل نہیں بناتے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس تو ایک جو کی روٹی بھی نہیں تھی, وہ تو کل جہان کے سردار تھے. مولا کائنات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
انہیں اس قابل سمجھا کہ اپنی لخت جگر کا رشتہ پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی جو خانہ کعبہ والی روایت ہے، وہاں پیدائش ہوئی یا پھر نبی علیہ السلام کے گھر میں زندگی گزاری، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن مولا کائنات کی جو فضیلت کا مرکز ہے وہ صرف اور صرف بی بی پاک فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے عقد نکاح میں نہ آتی تو مولا کائنات کی یہ فضیلت نہیں ہوتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ سب فضیلتیں، یہ سب برکتیں، یہ سب بہاریں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہے، اور انہی سے نسل چلی۔ اور انہی سے نسل چلی۔ واہ واہ۔ شہزاد بھائی، اگر تھوڑا سا ہم بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے ہٹ کے علی کا تعارف کرائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں علی کا تعارف کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب، جناب ابو طالب علی کے تعارف نہیں ہے، نبی کے گھر میں شروع دن سے رہے مولا کائنات، یہ علی کا تعارف نہیں ہے۔ علی کا تعارف ایک ہی ہے کہ علی کے گھر میں فاطمۃ الزہرا ہے، ہائے ہائے، سیدہ پاک، سیدہ پاک، کیا بات، بس۔ کیا بات۔ اور امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، موت ہر قسم کے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے، کوئی کسی کا داماد ہو، کوئی کسی کا سسر ہو، موت ایک ایسی چیز ہے جو میرے اور آپ کے رشتے کو کاٹ نہیں سکی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو فاطمہ آپ کی اہلیہ ہوں گی، ہم آپ کے سسر ہوں گے، آپ ہمارے داماد۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے لیے یعنی میں جب علی کو پڑھتا ہوں نا، میں اتنا ڈوب کے پڑھتا ہوں نا، میں اتنی محبت سے پڑھتا ہوں نا کہ میں کہتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو علی پاک کو مل گئی نا اللہ اکبر، تو علی پاک دنیا میں چھا گئے، چھا گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس گھر کے لیے ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم دونوں جا کے نبی علیہ السلام سے غلام لیتے ہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس گیا، عرض کی یا رسول اللہ میں مشکیزہ برتی ہوں اور اس سے میرے سینے میں درد اٹھنے لگا ہے، اور میں جھاڑو لگاتی ہوں تو کپڑے مٹی پورا گندہ ہوتے ہیں، اور میں چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھوں میں چھالے نکل آتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مجھے غلام دیجئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ آپ ایسے بات کریں، ان دونوں نے مل کے یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ سب سے پہلے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کو دنیا کے مال سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ، غلام بھی آئے تھے، باندیاں بھی آئی تھی، لیکن بدر کے یتیموں کو دے دی، جاؤ تمہارے لیے دنیا کا مال نہیں ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر آپ 34 مرتبہ پڑھ لیں، یہی آپ کے لیے ساری دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت اگر کوئی غلام مل جاتا نا شہزاد بھائی، غلام مل جاتا، دنیا مل جاتی اگر فاطمۃ الزہرا کو۔ فاطمۃ الزہرا کی ذات پاک پر نماز کے اندر کبھی بھی درود نہیں پڑھا جاتا۔ میرے لیے اہل بیت کی فضیلت اتنی کافی ہے کہ جب جب میں اپنی نماز پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جب علی پہ، فاطمہ پہ، حسن پہ، حسین پہ، اسحاق پہ، اسماعیل پہ، ابراہیم پہ، محمد پہ درود نہ بھیجا جائے تو نماز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب علی کی پہچان نماز سے ہے، علی کی پہچان فاطمہ سے ہے، علی کی پہچان محمد رسول اللہ سے ہے، تو پھر ابن ملجم کا ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اندر شہادت کا ہونا، نماز کے لیے نکلنا، یہ تو علی پاک کا ایک اپنا ایک مشغلہ تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا انتقال، اس کی شہادت اسی چیز پہ ہوتی ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پر عثمان ابن عفان کو قرآن سے محبت تھی، قرآن پڑھتے ہوئے، عمر پاک کو نماز سے محبت تھی، نماز پڑھاتے ہوئے، علی پاک کو نماز سے محبت تھی، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی، اور امام علی مقام کو سجدے سے محبت تھی اور سجدے میں آپ کا سر تھا تو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت کھینچتی ہے۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے بھی جاتے ہیں تو دنیا میں جو رب کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور پھر انتہا کر دی، ہماری تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا علی سے مومن محبت کرے گا اور علی سے منافق بغض کرے گا۔ یعنی کہ ہم علی کی پہچان اس طرح کرواتے ہیں کہ علی ہیں شہزادوں کے بابا، علی ہیں رسول اللہ کے داماد،
اور علی وہ ہیں کہ جن سے آپ کی نسل چلی، جس کے بارے میں امام علیہ سنت نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آخری آپ کے پروگرام سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر علی پاک کی اپنی حیثیت میں کوئی اتنی فضیلت ہوتی تو آپ کے جو دوسری خواتین سے بچے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو سیدہ پاک سے، سیدہ پاک کے علاوہ جی مولا کائنات کے جو بچے ہیں محمد بن حنفیہ، ان کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو شہزاد بھائی اس پروگرام سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو علی پاک کو فضیلتیں ملی ہیں وہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ملی ہیں، اور تبھی تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا علی تم فاطمہ کی زندگی میں کسی اور سے نکاح کرنا چاہو تمہیں اجازت نہیں ہے، فاطمہ کو تم طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ فاطمہ کو ازل سے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں فاطمہ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے میری ماں سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں بات کروں گا ہیرا آپ سے، ہمیں جانا بریک پر، ہاں بریک پہ جانا ہے، لیکن آپ کی بات کو تھوڑا بڑھانا لیکن ہمارے پاس 3 منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بالکل احساس کردگار کا گوہر تو ہے علی، دریائے علم و فضل کا جوہر تو ہے علی، اب کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں، کچھ نہ بھی ہو بطول کا شوہر تو ہے علی۔ جو بات بیان کی گئی اور علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور سورہ رحمان آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ جو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ گلف آف الاسکا اور دیگر جگہوں پہ ایسے سمندر ہے جو دکھنے میں ایک جیسے ایک ساتھ ہیں لیکن آپس میں مرج نہیں ہوتے، ان کی خصوصیات الگ ہے، معدنیات الگ ہے، لیکن جو اس کا باطن ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا رسول اللہ سے وہ دو نور کے دریا کون ہے، کہا ہوا علی و فاطمہ، وہ دو نور کے دریا علی اور فاطمہ ہے۔ کہا رسول اللہ ان کے درمیان برزخ کون ہے، کہا انا برزخ، میں محمد ان دونوں کو ملانے والا ہوں۔ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے جب ان دو نور کے دریاؤں کو ملایا تو ان سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے۔ لؤلؤ سے مراد سبز موتی، مرجان سے مراد سرخ موتی، امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ ہے۔ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو آپ نے سوال کیا تھا ابن ملجم کا کہ جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، اور سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ اس کی جرت تھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کے سامنے ہوتے ہوئے۔ اور وہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ کیوں ضروری ہے مولا کائنات کی محبت، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے میں آپ سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت اختیار کرے۔ اور یہ وہ علی ہیں جن کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ علی اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، کتنا بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ سے تشبیہ دی گئی، کہا احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہوا غربت کے عالم میں مارا جائے، لیکن اس کے دل میں میرے بھائی علی کے لیے بغض موجود ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مومن اور منافق کی پہچان ہے، جس طرح ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ذکر علی ہو جاتا ہے تو چہرہ بتاتا ہے، اور یہ جو حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے مومن کے دل میں۔ ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی نام علی لیتا ہوں میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جب بھی نام علی سن کر تیرا خون جوش مارنے لگے، تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو اپنی ماں کے قدم چوم لیا۔ واہ 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 واہ، یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے، یہ اہل بیت دین حق کی شرط اول ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک، اور وقت افطار کے بعد ہمارا ایک سیگمنٹ، کوئی سیگمنٹ جو کہ ہم آپ سے کرتے ہیں سوالات، آپ دیتے ہیں اس کے جوابات، ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف۔ اور آج 21 رمضان المبارک اور یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم فضائل و برکات ہم ہمارے علماء کرام سے سن رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ حضرت ہمارے ساتھ جناب
مفتی بدر منیر صاحب موجود ہیں، تو آپ سے ایک کوئی منقبت سنا دیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں۔ حضور میں آپ کی بات کو بتا دوں کہ ہم مفتی تو نہیں ہے، حافظ لوگ کہتے ہیں، میں اس پہ بھی منع کر دیتا ہوں، آپ کی محبت ہے۔ کیا بات ہے، ویسے آپ میرا نام پورا جانتے ہیں۔ مولا علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب خیبر کانپ جاتا ہے علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو علی نو یاد کرو رل کے فریاد کرو ہے غریباں دا ایہو آسرا علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھتے کروڑ واری اکھو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم ولیاں دے سیرت آئے تاج علی علی مومنہ دی بس ہے معراج علی علی ولیاں دے سیرت آئے تاج علی علی مومنہ دی بس ہے معراج علی علی او جنہ دا نہ کوئی علی اونا دا بھرم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا ہمالا 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 علی مولا ہمالا 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 علی مولا ہمالا 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 علی مولا ہمالا علی مولا ہمالا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا علی شیر خدا حیدر حیدر علی مشکل کشا حیدر حیدر وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر
अली मौला अली मौला अली दम दम 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 लख ते करोड़ वारी आखो जम जम अली 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 मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम दम। माशाल्लाह माशाल्लाह बदर मुनीर साहब, क्या बात है, आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जिक्र करके जो है ना एक माहौल बना दिया। अच्छा किबला, मुझे ये बताएं कब से आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह ना शरीफ? मुझे कम से कम, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा तारुफ आपका। जी हाँ, मुझे कम से कम 25 से 26 साल हो गए हैं। 25 से 26 साल हो गए। जी वैसे मैं तकरीबन 5वीं 6वीं जमात से नात पढ़ रहा हूँ, मगर जो फील्ड में मेरे को तकरीबन 20 से 25 साल हो गए। माशाल्लाह, मेरे ख्याल से 16-17 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ। इनसे ये भी पूछें और मैं कितने साल के हैं, ये भी पूछें। तो हमें इसमें बताने में कोई कबाहत नहीं होगी। हाँ? जैसे कहते हैं ना, मर्द को डर नहीं होता, तो मर्द को इस बात का डर ही नहीं है। हाँ देखिए, अली वाले और हुजूर का जो जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक ने उनको एक जो है ना अलग से दिया होता है ना, 40 से ठीक है ऊपर ना। है और लोग इस बात से सोचते हैं कि आप- कितनी एज है आपकी? मेरी 40 से ऊपर है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे याद है, मैं 16-17 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ जुल्फिकार भाई। मैं ताकि अंदाजा लगा लूं कितने से आप नात पढ़ते हैं। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का हम जिक्र कर रहे हैं, और बदर मुनीर साहब ने बहुत ज़बरदस्त मनक़बत पेश की और एक माहौल बनाया। और बेलोस जब हुजूर की आप नाशरीफ पढ़ रहे हो और आप में अगर तब्दीली हो, तो ज़ाहिर है उनका जिक्र सुन के वो जो पढ़ने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है उस पर भी कैफियत आई जाती है। अगर आप दिल से पढ़ें और खुलूस से पढ़ें, तो मैंने कहा तारुफ होना चाहिए, तो मैंने तारुफ किया। मैं मौलाना साहब आपसे बात करूँगा। हज़रत मुझे ये बताएं कि अली की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? अभी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने और बहन ने इतनी तवील गुफ्तगू करी है कि अगर मोहब्बत अहले बैत ना हो तो तमाम अमाल आपके ज़ाया हो जाएंगे। ईमान का जूस है आपके लिए। मुफ्ती साहब ने जैसे अभी कहा कि अगर इन पर दुरूद ना हो तो नमाज नहीं हो सकती, और हदीस भी अल्लाह के रसूल की मौजूद है कि अगर नमाज कबूल तो सब कबूल, और नमाज कबूल नहीं तो फिर कुछ भी कबूल नहीं। फिर आपका ईमान भी नाकिस हो जाएगा, आपकी इबादतें नाकिस हो जाएंगी, और अल्लाह की जन्नत इतनी अजीम है कि वो नाकिस चीज़ों के बदले नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतनी अजीम है। जन्नत है। अच्छा, अब बात ये होती है कि दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो रिश्ता जो अल्लाह बना के भेजता है, एक वो रिश्ते मैं और आप बनाते हैं। अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते वो होते हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर बहन भाई आपस में बिल्कुल एक दूसरे नाराज़ हो जाएं, कता ताल्लुक़ ही कर दें, शक्ल ना भी देखें, एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दें, ये अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। बहन भाई के बहन भाई ही रहेंगे। माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, माँ बाप ही रहेंगे, औलाद कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो जाए, रहेगी उन्हीं की औलाद। लेकिन कुछ रिश्ते जो हम आपस में बनाते हैं, जैसे दोस्ती के रिश्ते हैं, ससुराल के रिश्ते हैं, और बहुत सारे मियाँ बीवी के रिश्ते हैं। अच्छा, हमारे एक बड़े माशरे में बड़ी एक बात कही जाती है बहुत आम, जी रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। हाँ यही कहते है ना, कहते हैं ना, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं है। जो रिश्ते अल्लाह ने आसमान से बना के भेजे वो दुनिया में कभी टूटते नहीं है। जैसे अभी मिसाल दी माँ बाप का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, अगर ये मियाँ बीवी का रिश्ता आसमान पे बनता है तो जमीन पे आके टूट क्यों जाता है? वाह वाह, अल्लाह साहब ऐसी ही। अच्छी मनती है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो अल्लाह ने आसमानों पे बनाया, जनाब सैयदा मौलाए कायनात का जमीन पे बाद में निकाह हुआ, आसमान पे पहले हुआ। आप इसी वजह से देख लें कि जनाब सैयदा की हयात में मौलाए कायनात को दूसरा निकाह नहीं किया। हुजूर ने मना किया। सही ना। अगर एक अच्छा, हमारे मसला ये कि हम एक दूसरे की नज़रियात का एहतराम करते हैं, और इख्तलाफ राय अच्छी चीज़ होता है, कोई बुरी नहीं होती अगर एहतराम के दायरे में। जैसे मैं एहतराम किया था, तो शायद कोई बात मैं चाहता हूँ कि वो आपको बुरी लगी हो हज़ारवी साहब को। अच्छा, अपनी नहीं किसी की देखें दिलाजारी करना कोई अच्छी चीज़ नहीं, वो खास हालत रोज़ा के अंदर। अब जैसे एक नज़रिया है कि जनाब ये बहुत अच्छी मौलाए कायनात को दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए किसी की। मौलाए कायनात को जितनी भी फजीलतें मिली जनाब सैयदा के तोफ़ैल में मिली हैं, एक नज़रिया है। एक नज़रिया हमारा ये है कि हम कहते हैं नहीं,
مولا کائنات کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ان کو اپنی ذات کی وجہ سے ملی ہیں. مثال ایک ہر شخص کو اپنی دلیل ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اخوت کا ایک رشتہ قائم کیا. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. تو تمام بنا چکے. حضرت علی بیٹھے ہوتے اداس بیٹھے ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر مہاجر کو ہر انصار کا بھائی بنا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واہ 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 مولانا صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. انا من و علی بابوہا. اے علی میں نے تجھے علم دیا نا زبان کے ذریعے چسوا کے دیا, تو اگر میں علم کا ہوں تو اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. کیا بات ہے. ہاں بے شک وہ بات ایک اپنی جگہ ہے کہ جو اولاد علی و فاطمہ ہے ان کا درجہ تمام سے الگ ہے, وہ برابر نہیں ہے. بہت زبردست بات مولانا صاحب, مزہ آ گیا ماشاءاللہ. اور اچھا مجھے یہ بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ وصیتیں بھی کی تھیں, اس کو کچھ ذکر کریں, کیا وصیت کی تھی انہوں نے؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو مولا نے جو ہے جب ضرب لگی اس کے بعد جو مولا نے وصیتیں کی یتیموں کا خیال رکھنا, اور سب سے بڑی جو سن کر دل کانپتا ہے کہ مولا کائنات نے کہا اگر میرا قاتل زندہ بچ جائے اس کو صرف ایک ضرب لگانا, ایک ضرب لگانا. اور شربت بھی پیش کیا اپنے قاتل کو, جو ہے شربت پہ. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کائنات میں ایسا کر سکتا ہے؟ عثمان بن حنیف مولا کائنات کے صحابی ہیں. ہمیں مولا کی زندگی سے جو ہے وہ درس حاصل کرنا چاہیے, علی کی سیرت کو اپنانے کا بیسکلی یہ جس علی نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا. عثمان بن حنیف مولا کے صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن مزدوری کی, 3 دن مزدوری کی اور اتنا جمع ہو گیا کہ میں حلوہ پکا سکوں, اور حلوہ پکا تو صرف ایک شخص کا حلوہ پکا. میں مولا کی بارگاہ میں لے کر گیا, میں نے کہا مولا یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. مولا نے منع فرما دیا کہ علی نے کبھی لذت والی غذاؤں سے اپنی زبان کو آشنا نہیں کیا. مولا فخر سے کہتے تھے آج علی کے چاہنے والے سنیں, علی نے درس دیا لوٹو نہیں لٹاؤ, کھاؤ نہیں کھلاؤ, بانٹنے والے بنو, دینے والے بنو, سخی بنو, دل بڑا کرو, مددگار بنو, داد رس بنو, مشکل کشائی کرنے والے بنو, لوگوں کی امداد کرنے والے بنو, مصیبت زدوں کا سہارا بنو, غریبوں کا آسرا بنو. مولا کائنات فخر سے کہتے تھے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ مجھ پہ کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی ہے جو مال جمع کرتا ہے. علی نے کبھی اپنے لیے مال جمع نہیں کیا بلکہ بھر بھر کے عطا کرتے تھے. اور جو ابھی بات کی گئی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں علم کا سورج ہوں, علی اس کی کرنیں, میں علم کا چاند ہوں, علی اس کی روشنی ہے, میں علم کا سمندر ہوں, علی اس کی موجیں. یہ کیوں کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ؟ اور وہ تو زبان وہ ہے وما ینطق عن الہوی والی زبان الا وحی یوحی, بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے رسول اللہ. کیوں کہا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہر, جب ہم کسی شہر میں چلے جاتے ہیں وہاں چاند بھی مل جائے گا, سورج بھی مل جائے گا, سمندر بھی مل جائے گا, شرط ہے داخل ہونا. تو جو شہر علم ہے نا, رسول اللہ کا شہر نبوت ہے, اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. تو اگر کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا جاتا ہے تو اسے علی علی تو کرنا پڑے گا. اور جیسے ابھی بیان کیا گیا مولا علی کہا گیا. مولا کیوں کہتے ہیں مولا کو؟ جب مقام غدیر قم پہ رسول اللہ نے 1,23,000 صحابیوں کو رکوایا اور اعلان کیا الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ سارے صحابیوں نے کہا قولوا بلا, بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تب رسول اللہ نے فرمایا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنتم مولاہ فہذا علی مولا, کہ میرا مولا اللہ ہے, میں مومنوں کا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کہ نام آ گیا زباں پہ علی یہ ولی کا جب, ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب, کہ آلام و درد و رنج و مصائب غم و تعب ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا, عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت آپ نے ذکر اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا. میں چاہوں گا کہ طراز ناصر سے ہم ایک منقبت شامل کریں, اس کے بعد ہم جائیں گے وقفے کے اوپر انشاءاللہ. اے مولا علی اے شیر خدا, میری
کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، کیا شان تمہاری مشکل کشا مولا، کیا شان تمہاری مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔